بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان عرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة على أهل بيت الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. شب جمعہ ہے، عبادت کی شب، دعاؤں کی شب، اور یہ ایام ہمارے اور آپ کے مولا امام المتقین علی بن ابی طالب سے منسوب ہے، لہٰذا ان دونوں مناسبتوں کا خیال رکھتے ہوئے گفتگو کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ گفتگو کا پہلا محور کہ علی کون ہے، علی کے فضائل کیا ہیں، اور علی کے فضائل کیوں ہیں۔ کل ایک گفتگو رہ گئی تھی۔ سب سے پہلے جو رسمی مجلس ہے کہ آیت کا ترجمہ کیا جائے۔ یہ آیت بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے کہ جہاں انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو تاکید ہے کہ یہ آیت انسان پڑھے نیت سے پہلے، جہاں پروردگار عالم اپنے پیغمبر کے سارے اعمال کی ذمہ داری لیتے ہوئے آواز دے رہا ہے، اے میرے حبیب قل، آپ کہہ دیں کہ ان صلاتی، میری نماز اور میرا روزہ، میری زندگی، میری موت کیا ہے، للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، جو بھی ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ یعنی یہ نہایت اخلاص ہے پیغمبر اسلام کا، کہ کوئی بھی عمل اپنے لیے نہیں ہے۔ جو الہی بندے ہوتے ہیں، جو بندگان خدا ہوتے ہیں، ان کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، وہ جو بھی کرتے ہیں وہ خدا کے لیے کرتے ہیں۔ اور اسی لیے پیغمبر کے اس کردار کی ضمانت اللہ نے لی کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے، یعنی اخلاص کی ضمانت آپ سمجھیے، اور جس کی اخلاص کی ضمانت خدا لے، آپ جو ہیں پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا، اس کے سلسلے میں زبان جو ہے کھولنا آسان نہیں ہے۔ اور میں نے یہ کہا کل کی مجلس میں کہ جو صفت پیغمبر کی ہے وہی آل پیغمبر کی ہے۔ یعنی اگر اس آیت خاص پیغمبر کے لیے ہے، لیکن امام علی کی بھی زندگی اگر دیکھی جائے تو امام علی کی پوری زندگی اسی للہیت کے دائرے میں ہے۔
اللہ کے لیے، کوئی بھی عمل اپنے لیے نہیں ہے۔ میں نے کل ایک اشارہ کیا تھا شہید مطہری کا وہ جملہ کہ علی آج 1400 سال کے بعد کیوں زندہ ہیں، کیوں باقی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کا ہر عمل اللہ کے لیے تھا، اپنے لیے نہیں تھا۔ یہ راز و رمز ہے کہ جب انسان کا عمل خدا کے لیے ہوتا ہے تو خدا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بہرحال اسی لیے دیکھیں، اگر امام علی کے حوالے سے چونکہ گفتگو ہے، اور دوسرا جو اگر وہاں تک میں پہنچ گیا، وقت رہا کہ کیوں ہے، چونکہ آج دعا کی شب ہے، تھوڑا سا اس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں جلدی جلدی دونوں حق مطلب کچھ ادا ہو جائے۔ امام علی کے حوالے سے، کہ امام علی کے حوالے سے کسی نے پوچھا ایک اسکالر دانشمند سے کہ علی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے بہت خوبصورت جملہ کہا، میں اس علی کے بارے میں کیا کہوں کہ جس کے فضائل کو ان کے دوستوں نے جان کے خوف سے چھپایا، اور جن کے دشمنوں نے کینے اور حسد کی بنیاد پر چھپایا، لیکن اس کے بعد بھی فضائل کا وہ آفتاب عالمتاب ہے کہ جب افق فضیلت پر چمکتا ہے تو کائنات کے سارے فضائل مدھم پڑ جاتے ہیں۔ نعرہ حیدری، 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 بابا سے بلند کر صلوات۔ اسی لیے جب امام علی کی شہادت ہوئی ہے تو ہم اور آپ کیا بیان کریں گے؟ وہی جو میں ایک مطلب میں نے کہا تھا، شاید یاد ہو، کچھ لوگ تھے کچھ لوگ نہیں ہوں گے، کہ ہم اور آپ اگر اپنی زبان سے علی کے فضائل بیان کریں گے تو کیا کہیں گے؟ یہی تو کہیں گے کہ علی بہت عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، بلند ہے۔ یہی تو ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ہم تعریف کرنا چاہتے ہیں لیکن ہو جاتا ہے وہ نقص، ان کے شان کے مطابق نہیں ہے، وہ جملہ وہ شعر نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ نہیں کہتا کہ ناخواستہ طور پر جو شعراء ہوتے ہیں یا جو خطبہ ہوتے ہیں، نہیں، تعریف کرنا چاہتے ہیں اپنی استطاعت کے لحاظ سے، لیکن کرنا چاہتے ہیں تعریف، لیکن ان کے شان کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ خجو ہو جاتا ہے، منقصت ہو جاتا ہے، مدح نہیں ہوتا۔ اسی لیے عرب کا ایک شاعر بہت ہی خوبصورت، اس نے کہا کہ قالوا علی علا وقلت لا، کہ لوگ کہتے ہیں کہ علی بہت بلند ہے، اعلیٰ ہے۔ ہم تو جب جوش عقیدت میں آتے ہیں یہی تو کہتے ہیں کہ علی بلند ہے، عرفہ ہے، بالا ہے، برتر ہے، یہی تو کہتے ہیں جوش عقیدت میں جب آتے ہیں۔ تو عرب کا شاعر کہتا ہے قالوا علی علا وقلت لا، لوگ کہتے ہیں کہ علی بہت بلند ہیں، بہت برتر ہیں، لیکن میں کہتا ہوں بالکل یہ بات غلط ہے۔ وقلت لا، میں کہتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ الْعُلَا بِعَلِيٍّ قَدْ عُلَا، اس لیے کہ بلندیوں کو بلندی ملی ہے تو علی سے، بلندیوں کو، فضائل کو فضائل اگر کہا جاتا ہے تو چونکہ علی سے متمسک ہو گئے، اس لیے جو ہے اسی لیے ہے کہ جب تیسری خلافت کے بعد جب امام علی تک خلافت پہنچی ہے تو خطبہ موجود ہے کہ وہ جمگھٹ تھا اور وہ مجمع تھا کہ امام حسنین کچل جانے کا خوف تھا، جبکہ جوانی تھی، تو سب آ کے کہہ رہے تھے یا علی آپ کو خلافت مبارک ہو۔ سب آ کے کہہ رہے تھے جو معرفت کے اس مرحلے تک نہیں پہنچے تھے، کہہ رہے تھے کہ یا علی خلافت آپ کو مبارک ہو، لیکن ایک علی کا صحابی صعصع بن سوحان عبدی کہتا ہے، آ کے بڑی خوبصورت انداز میں کہتا ہے کہ یا علی میں آج آپ کو خلافت کی مبارکباد نہیں دوں گا بلکہ خلافت کو مبارکباد دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زہ نصیب علی جیسا تجھے خلیفہ مل گیا ہے۔ یہ اس کا یہ تو اپنا چاہنے والا ہے، لیکن غیروں کا سنیں، حکیم نصرانی دوسرے مذہب کا ہے، جب کوفے میں آیا اور علی کی خلافت کو دیکھا، علی کی سادگی کو دیکھا، علی کے زہد کو دیکھا تو بے ساختہ چیخ اٹھا یا علی ما زینتک الخلافہ بل زینتھا، خلافت نے آپ کو زینت نہیں دی بلکہ آپ نے خلافت کو آراستہ کیا ہے، سنوارا ہے۔ یہ کس کا جملہ ہے؟ نصرانی کا جملہ ہے۔ آپ سوچیں ہم اور آپ کیا بیان کریں گے علی کے فضائل؟ یہی وجہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کا سہارا لیا جائے، پیغمبر کے دہن اقدس سے نکلے ہوئے جملات کا سہارا لیا جائے، صدیقہ طاہرہ کے جملات کا سہارا لیا جائے، تب جا کے فضائل علی بیان ہو۔ ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں؟
پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے ہیں اپنے چچا عباس کے ساتھ، عبداللہ ابن عباس۔ عبداللہ انہی عباس کے بیٹے ہیں جن کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، ان کے باپ عباس جو حضور کے چچا ہیں۔ اتنا میں دیکھا کہ علی آ رہے ہیں۔ اب جیسے ہی دیکھا تو پیغمبر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اب یہ شاید ان کو ہضم نہیں ہوئی بات، تو ایک مرتبہ پیغمبر کے چچا نے کہا کہ اتحب ھذا، اے میرے لال، اے میرے بھتیجے، یا اے میرے پیغمبر، یا رسول اللہ، جو بھی آپ تعبیر کر لیں، کہا کہ اتحب ھذا، کیا آپ علی کو پسند کرتے ہیں؟ تھوڑا سا اعتراض تھا اس جملے میں، اعتراض تھا۔ تو ایک مرتبہ جو جملہ کہا پیغمبر نے وہ آپ دیکھیں، پیغمبر نے جواب میں کیا کہا؟ یا ام رسول اللہ، اے رسول کے چچا، واللہ اللہ اشد حبا لہ منی، آپ میری بات کر رہے ہیں کہ میں اس شخص کو پسند کرتا ہوں یا نہیں، خدا وہ ہے کہ جو مجھ سے بھی زیادہ علی کو چاہتا ہے، اشد منہ۔ آپ دیکھیں یہ تعبیر ہے پیغمبر کی۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں امام حسن کا جو خطبہ ہے شہادت کے بعد، اس میں یہ کہ اے لوگوں، آج تمہارے درمیان سے وہ گزر گیا کہ جس کا نہ اول اور آخر کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی نہیں پا سکتا۔ اس کے بعد اگر صدیق طاہرہ کے جملات کو اگر دیکھیں، یہ ہے ہمارے لیے کہ علی کے فضائل کو پہچاننا چاہتے ہیں تو یوں پہچانیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ آپ خطبہ فدق سنتے ہیں، اس میں امام علی کے تقریباً 6-7 صفات بیان کیا ہے۔ میں ایک دو صفات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو میرے موضوع سے بھی مرتبط ہے، کہ فرماتی ہیں کہ کون علی؟ وہ علی کہ مجتہداً فی امر اللہ، سب سے پہلی صفت کیا ہے علی کی؟ وہی کہ جس کا کوئی بھی عمل جو بھی تھا وہ اللہ کے لیے تھا، ہر آن اللہ کے راہ میں کوشش کرنے والا۔ علی کون ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے، تعریف کر رہا ہے فاطمہ الزہرا، جس نے دیکھا ہے۔ مجتہداً فی امر اللہ، علی کون ہے؟ جو صرف اور صرف اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جب جنگ جمل ہو رہی تھی تو امام ہیں، چونکہ لشکر کے سپہ سالار ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ اگر سردار جو ہے مارا جاتا ہے تو لشکر بھی پسپا ہو جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں یہی ہوتا ہے، آج بھی یہی ہوتا ہے۔ تو پہلے یہی ہوتا تھا کہ سردار کو مار لو، جنگ خود ہی جیت جاؤ گے، لیکن اس کے باوجود اسی لیے سردار بہت کم میدان میں آتے تھے۔ لیکن امام علی جنگ جمل میں کبھی میمنہ پر جاتے ہیں، کبھی میسرہ پر جاتے ہیں، کبھی قلب لشکر پر جاتے ہیں، اور اس کے بعد کسی نے اعتراض کیا، مولا اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا لشکر کا؟ ہم تو ہار جائیں گے۔ تو سنیں گے جملہ کیا کہا، یہی مجتہداً فی امر اللہ، ہر آن اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والے۔ کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو یہ جنگ میں اپنے لیے کر رہا ہوں؟ ارید للہ، میں یہ جو جنگ کر رہا ہوں صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ نعرہ حیدری، ارید للہ، میرا ارادہ صرف اور صرف۔ اسی لیے ہے زیارت غدیریہ کا جملہ کہ جہاں امام علی کے حوالے سے جملہ ہے کہ یہ ہمارا افتخار ہے، ہمارا شرف ہے کہ ہم علی سے متصل ہو جائیں، منسلک ہو جائیں۔ ہمارے لیے پراؤڈ کی بات ہے، ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم شیعہ علی ہیں۔ علی کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اگر ہم نہیں بھی کریں گے تو علی کے فضیلت میں کوئی حرف آنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے زیارت غدیریہ کا جملہ ہے کہ تم اگر پوری کائنات بھی جمع ہو جائے میرے درمیان، میرے ارد گرد، تب بھی میری شان اور فضیلت میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر پوری کائنات میرے ارد گرد جمع ہو جائے تب بھی میری شان اور فضیلت میں ذرہ برابر اضافہ ہونے والا نہیں ہے، اور سب مجھے چھوڑ کے چلے جائیں تب بھی مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ تو پھر کیوں یا علی، پھر کیوں یہ امت کے پیچھے پیچھے آپ آ رہے ہیں؟ کیوں آپ اتنی زحمتیں برداشت کر رہے ہیں؟ کیوں اتنا خون جگر برداشت کر رہے ہیں؟ کیوں زہرا کی مصیبت برداشت کر رہے ہیں؟ تو جواب سنیں کیا، اریدکم للہ، یہ ہم کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ میں صرف اللہ کے لیے برداشت کر رہا ہوں۔ یہ ہے ایک انسان، الہی انسان۔ اور عزیزو، یہی کہ پہلا جملہ اسی لیے صدیق طاہرہ نے کہا کہ مجتہداً فی امر اللہ، اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والا۔
آپ دیکھیں یہ ایک مرحلہ، دوسرا مرحلہ اور دیکھیں جنگ صفین ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، نماز کا وقت ہوا، آج ہم ہمیشہ ٹکراتے ہیں کہ علی افضل، حسین افضل، عزاداری افضل، نماز افضل، کیا افضل، یہ ہمیشہ ٹکراتے ہیں ہماری یہاں تو نہیں ہے لیکن ہمارے ہندوستان پہ پاکستان میں یہ گفتگو ہے۔ کہتے ہیں کہ صفین کا جب جنگ ہو رہا تھا، گھمسان کا جنگ، جہاں تلواریں چمک رہی ہیں، ایک مرتبہ علی بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی ظہر کا وقت ہوتا ہے گھوڑے سے اترے اور مصلی بچھا دیا۔ لوگوں نے پوچھا یا علی، ابھی ہمارے یہ سوال ہے، وقت تو ہے ابھی نماز کا، پڑھ لیں گے۔ علی کے پاس بھی تھا وقت، لیکن جو اول وقت تھا وہیں پہ بھی مصلی ہے۔ کہا میدان جنگ یہ کوئی نماز پڑھنے کا وقت ہے اور ابھی قضا بھی نہیں ہو رہی، آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو سنیں گے جملہ کیا کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں جنگ اپنی حکومت کے لیے کر رہا ہوں؟ نہیں، انا نقاتل علی الصلاۃ، ہم اسی نماز کے لیے تو جنگ کر رہے ہیں۔ یہ ہے کوئی عمل، آپ دیکھیں پوری تاریخ بشریت میں ایسا انسان نہیں ملے گا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ مجتہداً فی امر اللہ، اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والا۔ ایک اور صفت جو صدیقہ طاہرہ نے امیر المومنین کے حوالے سے بیان کیا کہ وقریباً من رسول اللہ، سب سے زیادہ جو قریب تھا، نزدیک تھا پیغمبر سے، وہ کون تھا؟ وہ علی تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں لوگوں نے جتنی بھی احادیث پیغمبر کے اخلاق کے بارے میں، کردار کے بارے میں امام علی نے نقل کیا ہے، کسی نے نقل کیا ہے۔ آپ دیکھیں اسی لیے ابن ابی الحدید معتزلی شارح نہج البلاغہ، عالم اہل سنت معتزلی مذہب، جب اپنے استاد نقیب حیدر سے پوچھتا ہے کہ پیغمبر کے اتنے صحابی تھے لیکن پیغمبر کی تعلیمات کو کسی اور نے اتنا نقل نہیں کیا جتنا علی نے نقل کیا، کہ آج اگر بہت سی کتابیں اس طریقے کی آئیں کہ علی پیغمبر در نہج البلاغہ، یعنی نہج البلاغہ کے آئینے میں پیغمبر کے صفات، کمالات، اس طریقے کی کتابیں منظر عام پر آ گئی۔ تو یہی سوال کیا اس نے، عالم سنی نے، ابن ابی الحدید معتزلی نے نقیب حیدر اپنے استاد سے کہ آخر وجہ کیا ہے؟ استاد یہ بتائیے کہ آخر بہت سے اصحاب تھے لیکن کسی نے اتنا نقل نہیں کیا پیغمبر کے حالات اور صفات کو، لیکن صرف علی نے کیوں اتنا نقل کیا؟ کیوں علی سے اتنا نقل ہے پیغمبر کے حالات، اطوار، صفات، اخلاق؟ تو کہا کہ سنیں گے، جواب سنیں گے کیا بھائی، قریباً من رسول اللہ، رسول سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ ایک عالم اہل سنت کہتا ہے، بہت ہی خوبصورت جملہ، کہتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ محمد علی کوئی دو چیز ہیں؟ نہیں، دو چیز نہیں ہیں، دو حقیقت کا نام نہیں ہے۔ لأنہما جسمان، لأنہما روح واحد فی جسمان، دو جسم میں ایک روح تھا، یعنی جو حقیقت محمدیہ ہے وہی حقیقت علویہ ہے، جو حقیقت علویہ ہے وہی حقیقت محمدیہ ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ قریباً من رسول اللہ، سب سے زیادہ پیغمبر سے قریب تھے۔ بہرحال فضائل کو اب اور گفتگو تھی فضائل کے حوالے سے انشاءاللہ کل۔ اب ایک اور جملہ جو کل چھوٹ گیا تھا کہ ہم اور کیا آپ فضائل بیان کریں گے اور ان کے حوالے سے ہم گفتگو بیان کریں۔ آپ دیکھیں جو دنیا کے بدترین افراد ہیں، خون کے پیاسے ہیں، دشمن ہیں، انہوں نے بھی کس طریقے سے ہمارے ائمہ کی عظمت کا اقرار کیا ہے۔ اگر اس کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اس دو جملے میں آپ سمجھیں، کل گفتگو رہ گئی تھی اسی کے حوالے سے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہماری پوری تاریخ عصمت کیا ہے کہ ما منا الا مسموم و مقتول، کہ ہم میں سے جو بھی اس دنیا سے گیا ہے یا تو تلوار شہید ہوا ہے، یا تو تلوار کے ذریعے سے یا زہر کے ذریعے سے، یہ پوری تاریخ عصمت ہے۔ دیکھیں جو خون کے پیاسے ہیں انہوں نے کیسے ہمارے ائمہ کی عظمت کو پہچانا، اس دو جملوں سے آپ پہچانیں کہ پوری تاریخ عصمت کیا ہے، ما منا الا مسموم و مقتول، کہ ہم میں سے جو بھی اس دنیا سے گیا یا تو زہر سے شہید ہوا یا تلوار کی۔ اب آپ سب جانتے ہیں، ہمارے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں کہ سارے ائمہ کو زہر دیا گیا سوائے دو امام کے، سب کو معلوم ہے، سب جتنے بھی ائمہ ہیں سب کو زہر دیا گیا، صرف دو امام ہیں جن کے اوپر طاقت کا استعمال ہوا، تلوار کا استعمال ہوا۔ کون ہے وہ؟ ایک امام علی اور ایک میدان کربلا میں امام حسین۔ اس کے علاوہ جتنے بھی امام ہیں سب کو زہر سے شہید کیا گیا،
صرف دو امام ہیں کہ جن کے اوپر تلوار اور طاقت کا استعمال ہے. دیکھیے جو خون کے پیاسے دشمن ہے وہ بھی کس طریقے سے عظمت کو پہچانتے ہیں. یوں سمجھے, تھوڑی سی میں توجہ چاہتا ہوں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ توجہ کرتے ہیں, لیکن دیکھیں شاید ایک رخ ہو کہ جو خون کے پاس ہے وہ کتنی عظمت کو پہچانتے ہیں. تو جن امام کو زہر دیا گیا انہوں نے اپنے مد مقابل, اپنے دشمن کے مقابل میدان پہلے ہی جیت لیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دشمن اپنے اندر ضعف اور کمزوری محسوس نہ کرتا تو مقابلے کے لیے سامنے آتا, کبھی زہر نہ دیتا. یہ زہر دینا یہ کیا ہے کہ دشمن خود اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہا ہے. ورنہ کبھی اگر جو ہوتا ہے طاقتور وہ انسان ہوتا, کبھی بھی یہ بزدلی کی علامت ہے زہر دینا. تو اس کا مطلب ہے کہ جن امام کو زہر دیا گیا انہوں نے تو اپنے مد مقابل اپنے دشمن کے اوپر میدان پہلے ہی جیت لیا. اس لیے کہ ظالم اگر اپنے اندر ضعف اور کمزوری محسوس نہ کرتا تو کبھی زہر نہ دیتا بلکہ مقابلے کے لیے سامنے آتا. یہ ظالم کا زہر دینا یہ خود علامت ہے کہ جن ائمہ کو زہر دیا گیا انہوں نے میدان پہلے ہی جیت لیا. یہ پہلا رخ. اب جو امام کے اوپر تلوار کا وار ہوا, جن کے اوپر طاقت کا استعمال ہوا, جن کے اوپر تلوار کا استعمال ہوا, اور یہ اتفاق نہیں ہے عزیز و اہتمام قدرت ہے کہ جن دو امام پر تلوار چلی ہے وہ سجدے میں چلی ہے. پہچانیں کیوں, یہ بھی سوچنے کا مقام ہے. کیوں؟ اس سے آپ پہچانیں کہ جو خون کے پیاسے ہیں وہ بھی ان کی عظمت کو پہچانتے ہیں, ان کی جلالت کو پہچانتے ہیں, ان کی شجاعت کو پہچانتے ہیں کہ کون ہے. کیوں سجدے کا انتخاب کیا ظالم؟ کسی وقت بھی کر سکتا تھا شہید, لیکن کیوں سجدے کا انتخاب کیا؟ کیوں؟ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ اب میں فقہ جعفری کی روشنی میں بیان کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ نمازی جب تک حالت قیام میں ہے اس کے ہاتھ آزاد ہیں. ہمارے فقہ جعفری میں کہ جب تک حالت قیام میں ہے اس کے ہاتھ آزاد ہے. وہ اگر کچھ کرنا ضرورت پڑ جائے تو اپنے ہاتھوں سے کچھ کر سکتا ہے. جب رکوع میں جائے تو ہاتھ رکھنا گھٹنے پہ مستحب ہے. میں مسئلے کی وضاحت کے ساتھ ساتھ تاکہ آپ اس کو پہچانیں کہ آل محمد کا کردار کیا ہے, کہ ہاتھ گھٹنے پہ رکھنا مستحب ہے, واجب نہیں ہے. واجب کیا ہے رکوع میں؟ کہ انسان اتنا جھکے کہ اس کا ہاتھ اگر پہنچنا چاہے تو گھٹنے تک پہنچ جائے. واجب بس یہی ہے. ہاتھ رکھنا جو ہے یہ مستحب ہے, واجب نہیں ہے. آپ سمجھے؟ یعنی اگر کوئی اس ضرورت کے تحت اپنے ہاتھ کو اٹھا لے گھٹنے سے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی, نماز میں خلل نہیں ہوگا. لیکن نماز کے ایک ایسا مقام وہ سجدہ ہے کہ جہاں نمازی بالکل پابند ہو جاتا ہے, جہاں اعضائے سجدہ میں دونوں پیر کے انگوٹھے ہیں, دونوں گھٹنے ہیں, دونوں ہاتھ ہیں اور پیشانی, یہ 7 اعضاء کا یعنی سجدہ کہے جانے کے قابل نہیں جب تک یہ 7 اعضاء زمین پہ نہ ہوں. آپ سمجھے کہ جو خون کے پیاسے ہیں, جو دشمن ہیں, وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ جب تک یہ حالت قیام میں ہیں ان پہ تلوار کا حملہ نہیں کیا جا سکتا, جب تک رکوع میں ہیں ان پہ حملہ نہیں کیا جا سکتا. یہ ظالم کا, قاتل کا یہ انتظار کرنا کہ کب یہ سجدے میں جائیں اور ہم تلوار چلائیں, اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اپنے اندر ضعف اور کمزوری محسوس کر رہا ہے. اس لیے کہ وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب یہ مکمل پابند ہو جائیں, اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جو بندگی کو مجروح ہونے نہیں دیں گے, اپنی عبادت کو مجروح ہونے نہیں دیں گے, اپنے سجدوں کو مجروح ہونے نہیں دیں گے. سر کٹتا ہے تو کٹ جائے, لیکن سجدہ یہ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یہ دیکھیں جو خون کے پیاسے ہیں, تو جنہوں نے زہر دیا جن ائمہ نے, تو ان ائمہ نے تو اپنے مد مقابل پر میدان پہلے جیت لیا کہ ظالم اگر اپنے اندر ضعف اور کمزوری محسوس نہ کرتا تو کبھی زہر نہ تھا. تو انہوں نے اور پھر ادھر جن کے اوپر تلوار کا استعمال ہوا, ظالم کا تلوار کے لیے سجدے کا انتخاب کرنا یہ مظلوم کی عظمت کی نشانی ہے, ظالم کی کمزوری کی نشانی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ. عزیزان محترم, بہرحال شاید وقت اب زیادہ نہیں ہے, لیکن بہرحال تھوڑا سا ایک رخ ضرور, میں دوسرا رخ ضرور بیان کروں گا کہ آخر علی کو اتنی فضیلت کیوں ملی, اس کا راز و رمز کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. یہی ہے
کہ علی کا ہر کام اللہ کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ علی وہ ہیں کہ جب دنیا کے سامنے آتا ہے تو کوئی بھی اس کے پیر میں لغزش پیدا نہیں کر سکتا، لیکن جب خدا کے حضور میں آتا ہے تو دعائے کمیلہ پڑھتے ہیں، ظلمت نفسی وتجرعت بجہلی وسکنت الی قدیم ذکرک علی۔ یہ سب الفاظ آپ سوچیں، ایک معصوم امام المتقین یہ الفاظ کہ جو خدا کی بارگاہ میں اس طریقے کا الفاظ استعمال کرے، یہ ہے راز فضیلت کہ ابدیت کو اس معراج پہ پہنچایا ہے۔ آج ہم ہیں کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اپنی طرف نسبت دیتے ہیں، اور جب گناہ کرتے ہیں تو ماحول کا، دوستوں کا، ٹیچر کا، ماں باپ کا، استاد کا، سب پہ غلطیاں ڈالتے ہیں، خود اپنے آپ کی کوتاہی جو ہے قبول نہیں کرتے۔ یہ ہے یا نہیں؟ لیکن کیا ہے، امام علی کیا کہتے ہیں؟ پروردگار ظلمت نفسی، ہم نے اپنے میں جو یہ ہے کہ ایک انسان، ایک مرد مومن، یہ ائمہ سے درس ہے، لیسن ہے ائمہ کی زندگی کا، کہ اپنے عمل پر ہمیشہ انسان نادم اور پشیمان ہو، کبھی ایک دوسرے کے اوپر گردن پہ نہ ڈالے۔ اب اس سلسلے میں بہت سی گفتگو تھی، میں چھوڑ رہا ہوں، شاید اگر کل وقت ملا تو میں بیان کروں گا، اگر نہیں تو پھر بہرحال انشاءاللہ کبھی ہوگا۔ ایک رخ جو ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آج مزہ نہیں آتا، عبادت میں مزہ نہیں آتا، تلاوت میں مزہ نہیں آتا، آدھا گھنٹہ سے 40 منٹ ہو جاتا ہے تو ہم ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں، یہ لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ آپ دیکھیں وہ امیر المومنین جو رات بھر ہزار رکعت نماز پڑھتا تھا، ایسے ہی نہیں ہے۔ ہم کو آج 4 رکعت جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم ادھر ادھر جھانکنے لگتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جو معنویت میں، روحانیت میں، دعاؤں میں ہمیں توفیق نہیں ملتی، ہمیں آنسو نہیں ملتے، رونے کا دل نہیں کرتا، یا آخر اس کی وجہ کہ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کبھی غور و فکر کیا؟ شب جمعہ ہے عزیزو، ایک جملہ کہوں کہ یہ آنسو، یہ گریہ، یہ توفیق عبادت کی، جب ہم پہلے کچھ کرتے ہیں تبھی ہمیں توفیق بھی حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک شخص آیا امیر المومنین کے پاس، مولا ہم صبح نہیں اٹھ پاتے، تو کیا انت الرجل قیدتک ذنوبک، کہ تم وہ ہو کہ جنہیں گناہ نے قید کر لیا، لہٰذا یہ گناہ سبب ہوئے کہ تم نماز کے لیے نہ کھڑے ہو سکے، نہ جھانک سکے۔ یہ بے توفیقی یہ کیوں ہے؟ اب ایک جملہ ہے امام سجاد کا، دعائے ابو حمزہ صومالی آپ پڑھتے رہتے ہیں، اور واقعاً تھوڑا سا اگر ہو جائے 5-10 منٹ تو مجھے معاف کیجیے گا، لیکن آج شب جمعہ ہے، شاید اس سے بہتر موقع نہیں ہوگا۔ میں البتہ بہت سے کہ یہ جو ہمیں توفیق، مزہ نہیں آتا، 2 منٹ سے 4 منٹ جب نماز ہو جاتی ہے تو لطف ختم ہو جاتا ہے، دل نہیں کرتا، اٹھنے کا دل نہیں کرتا، دعائیں پڑھنے کا دل نہیں کرتا۔ ابھی دعائے کمیل شروع ہوئی کہ پہلے صفحے پہ ہیں تو آخری صفحے پہ نظر رہتی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ امام سجاد نے تقریباً 10 وجہ بیان کیا ہے اور سب اپنی گردن پہ ڈالا ہے۔ ایک مرد مومن کی پہچان یہ ہے کہ جو کمی ہے، جو کاستی ہے، جو کمزوری ہے، اس کی نسبت اپنی طرف دے، دوسرے کی گردن پہ نہ۔ آج سب ہم ہوتا ہے کہ جب اچھی چیز ہوتی ہے تو الحمدللہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، اور جب بری چیز ہوتی ہے تو خدا کی مرضی یہی تھی۔ یہ کیا کہ جب اچھائی تھی تو ہماری طرف نسبت، یہ انبیاء کی ایک ادب ہے قرآن میں۔ لہٰذا امام سجاد، البتہ اس کا اور بہت سے مقدمات ہیں، لیکن اس کے امام نے 10 علتیں بیان کی ہیں کہ جہاں پہ ایک انسان سوچے کہ آخر مجھے توفیق حاصل کیوں نہیں ہو رہی ہے، کار خیر میں، عبادت میں، کیوں وہ مزہ نہیں آ رہا ہے؟ شب جمعہ ہے، کیوں نہیں آتا ہے؟ امام سجاد فرماتے ہیں، اب دیکھیں میں نے آپ نے سنا کہ ظلمت نفسی، امیر المومنین جیسی شخصیت، امام سجاد فرماتے بس ایک علت کی طرف، ورنہ 10 علت امام نے بیان کیا کہ شاید اس کی وجہ سے، شاید اس کی وجہ سے پروردگار عالم نے جو حق گریہ تھا، جو حق مناجات تھا، جو حق دعا تھا، وہ تو نے چھین لیا ہم سے، وہ تو نے چھین لیا ہم سے۔ کہتے ہیں کہ اللہ، پہلے 2-3 جملے ہیں کہ اللہم انی کلما قلت قد تحییت، کہ جب میں سمجھتا ہوں کہ میں آمادہ ہو گیا نماز میں اور اب مزہ آئے گا،
خدا کی بارگاہ میں جانے میں، اسی وقت ایسا ہے کہ القیت علیہ نواسا، اس وقت ایسی بحالی آ جاتی ہے، کبھی کبھی آدمی تھک جاتا ہے، کبھی کبھی اونگ آنے لگتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان ہر چیز میں، آپ 3 گھنٹے کی مووی دیکھنے کے لیے آپ بالکل آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہتی ہیں، لیکن اگر ہے یہ نہیں 1.5 گھنٹے کا اگر آپ دیکھیں فٹ بال دیکھنا ہو، اس میں انسان نہیں تھکتا۔ یہ کیا ہے کہ مناجات کیوں ہے؟ اس کے بعد اللہ، یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہماری وجہ سے، یہ یعنی امام سجاد کیا کہتے ہیں کہ اس کی علت کیا ہے؟ سب سے پہلی علت جو امام سجاد فرماتے ہیں کہ یہ بے توفیقی کیوں ہے کہ لعلک رایتنی مستخفا بحقک فعصیتنی۔ اللہ، اے میرے خدا، شاید تو نے یہ دیکھا کہ میں نے تیرے حق کو ہلکا سمجھا، اللہ کے حق کو ہلکا سمجھا، لہذا تو نے یہ ہم سے توفیق کو سلب کر لیا، چھین لیا۔ 10 علتیں کہ شاید اس وجہ سے، شاید، لیکن میں پہلے مرحلے میں کہ لعلک رایتنی، اے میرے خدا تو نے شاید دیکھا کہ مستخفا بحقک، کہ ہم نے تیرے حق میں کوتاہی کی، تیرے حق کو ہلکا سمجھا۔ اور ایک مثال میں دے دوں حق کی، کہ آپ دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک انسان سے جب بھی کچھ پوچھا ہے، مسجد میں نہیں آتے ہو، مولانا یہ کام تھا، وہ کام تھا، یہ تھا، وہ تھا، ہر چیز یاد ہے، اگر یاد نہیں ہے تو خدا یاد نہیں۔ یہ حق خدا کو ہلکا سمجھنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دن بھر آپ بازاروں میں ہر جگہ، لیکن ایک مرد مومن کی پہچان ہے کہ دائم الذکر ہونا چاہیے، لیکن وہ بڑے لوگوں کی بات ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم ہمیشہ خدا سے غافل رہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم حق خدا کو ہلکا سمجھ رہے ہیں۔ جب ہلکا سمجھیں گے تو توفیق خدا ہم سے سلب کر لیتا ہے۔ یہ مزہ کیوں نہیں ہوتا؟ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے خدا کو بھول جاتے ہیں۔ سب کچھ یاد ہے زندگی میں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ پارٹی میں جانا ہے، وہ شادی میں جانا ہے، اس کے لیے لانا ہے، اس کے لیے لانا ہے، لیکن اگر یاد نہیں رہتا تو خدا یاد نہیں رہتا، یعنی خدا کے حق کو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک حق کو ہلکا اس کا مصداق ایک یہ کہ ہوتا ہے کہ ہم جب نماز میں پڑھنے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہاف پینٹ پہن کے کبھی کبھی چلے جاتے ہیں مسجدوں میں۔ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں لاؤبالی قسم کے کہ جو خدا کی شاید، امام حسن جب مسجد میں جاتے تھے تو جو بہترین لباس تھا وہ پہن کے جاتے تھے، اس لیے کہ خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ جب آپ کسی بڑے کے سامنے جاتے ہیں، افسر کے بعد کیا ایسی ہمیشہ 10 مرتبہ آپ آئینے میں دیکھتے ہیں قبا صحیح ہے، کرتا صحیح ہے، بال صحیح ہے یا نہیں، لیکن خدا کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک کہ مستخفاً، اے میرے خدا میری ان گناہوں کی وجہ سے تو ایسا نہیں کہ میں نے تیرے حق کو۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ ہم مومن کے حقوق کی رعایت نہیں کرتے، چونکہ حق مومن حق اللہ ہے، حق مومن حق اللہ ہے، اس کی وجہ سے یعنی اللہ کے حق کو، یہی وجہ ہے کہ من سب مومنن، جو مومن کسی مومن کو گالی دے گویا خدا کو گالیاں دیتا ہے، کسی مومن کی بے عزتی کرے، روایت کے جملے ہیں، وہ خدا کی اہانت کرتا ہے، خدا کی بے حرمتی کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مومن خوشحال ہوتا ہے تو خدا بھی خوشحال ہوتا ہے۔ جناب موسیٰ سے کہا کہ میرے بندے میں مریض تھا، تم میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آئے؟ اے موسیٰ میری عیادت کے لیے، مجھے دیکھنے کے لیے کیوں نہیں؟ کہا اے میرے خدا تو بھی مریض ہوتا ہے؟ کہا نہیں، فلاں میرا ایک بندہ ہے وہ مریض ہے، اگر تم اس کی عیادت کے لیے جاتے تو وہاں پہ مجھے بھی پاتے۔ یہ کیا ہے؟ ایک مومن کا خیال رکھنا، دستگیر کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ گویا حق اللہ ہے، اللہ کے۔ اگر نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے حق کو ہلکا سمجھا، ہلکا سمجھا اس نے۔ یہی وجہ ہے عزیزو، آپ دیکھیں ہم جب 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 30 دن روزہ رکھ لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ خدا سے کچھ طلب کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہم نے تو 1 مہینہ روزہ رکھا، ہم نے تو اتنی نمازیں پڑھی، مجھے چاہیے، مجھ چاہیے۔ شیطان کی سب سے بڑی کمزوری کیا تھی کہ اس نے بندگی کو مزدوری بنا دیا۔ ہم نے بھی یہی کرتے ہیں کبھی کبھی، یہی وجہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا۔ ایک عابد تھا، بس آخری اس کو بہت استعارے کے طور پر، مثال کے طور پہ نقل کیا ہے، اور میں یہیں پہ اپنی گفتگو روک دوں گا انشاءاللہ، وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، چونکہ اعمال نہیں ہے اس لیے میں نے تھوڑا سا زیادہ آج لے لیا ٹائم۔ کہ ایک عابد تھا، اس کو تمثیل کے ذریعے، اشعار کے ذریعے پیش کیا۔ ایک عابد تھا لبنان کے پہاڑی پہ، اور مثال کے ذریعے سے بیان کیا۔
وہ خدا کی عبادت کرتا تھا، روزہ رکھتا تھا، اور غیب سے یا جہاں سے بھی اس کو روٹیاں مل جاتی تھیں، اور جب مل جاتی تھیں تو وہ کھاتا تھا اور پھر عبادت کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا امتحاناً کہ اللہ نے روٹی نہیں بھیجا۔ اب عابد پریشان، اب تو بھوک ہے، بھوک کے بغیر عبادت کیسے ہوگا؟ نہیں بھائی، اب تو کھڑے ہوئے عبادت کے لیے، لیکن ہمت جواب دے چکی، کہا نہیں اب تو کچھ کرنا پڑے گا، اب تو کہیں جانا پڑے گا، بھوک پیاس میں تو عبادت نہیں ہو سکتی۔ اب وہ وہاں پہنچے جو دشمنان خدا کی بستی تھی، کفار و مشرک، یہودی، نصارہ وہ تھے، ان سے روٹی طلب کیا، کسی نے 2 روٹی ان کو اس عابد کو دے دیا۔ اب شیخ بہائی اس کو نقل کرتے ہیں تمثیل کے طور پہ، جب وہ لے کے چلا تو کتا نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں 2 روٹی ہے تو دوڑا پھر اس کے پیچھے، اب اپنی جان بچائیں یا روٹی بچائیں، تو انہوں نے کہ ایک روٹی پھینک دیا کہ یہ روٹی میں مشغول ہو جائے کتا، میری جان بچ جائے۔ کتا نے ایک مرتبہ روٹی لیا اور اس کے بعد جیسے ہی وہ ختم کیا پھر دوڑایا۔ اب جو دوسری روٹی جو ان کو ملی تھی کفار و مشرک سے، وہ جو ہے انہوں نے اس کو بھی کتے کے حوالے کر دیا۔ اب وہ کتا جو ہے وہ بھی لیا، اس کو کھانے کے بعد پھر دوڑانے لگے۔ اب کہتے ہیں شیخ بھائی اشعار کے ذیل میں کہ میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ وہ عابد کھڑے ہو گئے، اب تو فرار نہیں کر سکتے، اب کہہ رہے کیا؟ کہتے ہیں کہ اب کیا چاہتے ہو؟ جو 2 روٹیاں میرے پاس تھی وہ بھی تھی، اب کیا میری جان چاہتے ہو؟ کتے کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کہا کہ یہاں پہ کتے کو اللہ نے زبان دی اور کتا گویا ہوا، اور ایک مرتبہ کہتا ہے اس عابد سے خطاب کر کے کہ دیکھو ایک مدت تک جب میں جوان تھا تو میں ان کی خدمت کرتا تھا، یہ مجھے روٹیاں دیتے تھے، ہڈیاں دیتے تھے، یہ کفار و مشرکین۔ آج میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں ان کے لیے نگہبانی بھی نہیں کرتا، لیکن اب مجھے کچھ نہیں دیتے، لیکن پھر بھی وفا یہ ہے کہ میں ان کی نگہبانی کروں۔ لیکن اللہ نے تمہیں آج ایک دن نہیں دیا تو تم دشمنان خدا کے پاس آ گئے۔ یہ ہے کہ ہوتا ہے ہماری دعا میں کہ اللہ مجھے کیوں نہیں دیتا، اسے کیوں دے دیا۔ اگر تھوڑا سا دیر ہو جاتا تو ہمارا حال بھی یہی ہو جاتا ہے۔ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے حق کو ہلکا سمجھا، شاید امام سجاد کہتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ وہ توفیق، وہ لطف، وہ مزہ جو ہم کہتے ہیں، وہ ٹیسٹ جو عبادت میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ بس عزیزو، اور یہی ہے کہ انسان حق اللہ کے ساتھ حق الناس، اور یہ دیکھو آج جس شخصیت اور جس شخص کے غم میں بیٹھے ہیں وہ حق اللہ کے ساتھ حق الناس۔ اسی لیے جو فقرہ ہے وصیت میں اللہ اللہ فی الیتام، اے میرے لعل میں تمہیں یتیموں کے سلسلے میں وصیت کرتا ہوں۔ عزیزو، کون علی جو یتیموں کا پاسبان تھا، نگہدار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ملتا ہے روایتوں میں کہ امام علی کچھ شہداء کے بچوں سے ملنے گئے، ایک بیوہ ہے، 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان میں سے ایک چھوٹا بچہ سر کو جھکائے رو رہا ہے۔ علی تڑپ گئے۔ میں نے کہا کہ علی کو کبھی بھی لرزتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نہج البلاغہ میں ایک تعبیر ہے، لا تحرکہ العواصف ولا تزیلہ القواصف۔ جب علی نے میدان جنگ میں قدم جما دیے تو کسی میں مجال نہیں کہ علی کے پیروں میں لغزش پیدا کر سکے، لیکن ہاں 2 جگہ علی لرز جاتے تھے، جب خدا کی بارگاہ میں آتے تھے، اور ایک جب یتیم بچوں کو دیکھتے تھے تو وہ لرز جاتے تھے۔ کہا میرے لال کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں جب کھیلنے جاتا ہوں تو مجھے سارے بچے تانا دیتے ہیں کہ تمہارا کوئی باپ نہیں ہے۔ سنیں گے؟ علی نے کہا اب کل اگر یہ بچے کہیں کہ تمہارا کوئی باپ نہیں ہے تو کہنا نہیں، میرا باپ علی ہے، میرا باپ علی ہے۔ اس کے بعد کہا آؤ ہم کھیلتے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہے، ضد کرتا ہے کہ ہم آج گھوڑے کے ساتھ کھیلیں گے۔ آج بچے صاحبان اولاد ہیں، کبھی کبھی بچے ہیں کہ ہم بابا مجھے کھیلنا ہے۔ اب علی کیسے چلا جائے؟ ایک مطلب کہتے ہیں گھوڑے سے باہر جاتے ہیں اور ایک لکڑی سے گھوڑے کی شکل بناتے ہیں، اور ایک مطلب کہتے ہیں یہ اس سے کھیلو۔ کہا نہیں، یہ تو گھوڑا نہیں ہے، اس کے پیر نہیں ہیں۔ تاریخ کہتی کہ وہ علی ایک مرتبہ زمین پہ ہاتھ ٹیکا اور گھوڑے کی شکل اختیار کیا،
اور اس یتیم بچے کو اپنی پشت پہ سوار کیا اور اس قدر گھومے اس بچے کو لے کے یہاں تک کہ وہ بچہ ہنستا رہا کھیلتا رہا اور کھیلتے ہوئے تھک کے سو گیا۔ علی نے اٹھایا بوسہ دیا اور اس کے بعد جب گھر سے نکلنے لگے تو کہا کہ خدا را شکر کہ میں نے آج ایک دل کو راضی کیا ہے کہ یتیم بچے کو راضی۔ ہاں آج کوفہ کے بچے یتیم ہو گئے، آج ہم بھی یتیم ہو گئے، آج ہم بھی انا ولی اب هذه الامت اس امت کے باپ ہیں محمد اور علی۔ ہاں عزیزو یہی وجہ ہے کہ آج وہ تاریخ ہے کہ بستر علالت پر تڑپ رہے ہیں علی۔ طبیب کو بلایا گیا اور اس کے بعد مجمع غفیر ہے، ایک مرتبہ سب امام حسن کہتے ہیں کہ نہیں جاؤ سب جاؤ، کہتے ہیں کہ ابن ملجم کا کیا ہوا؟ کہا نہیں، ایک مرتبہ ملجم کو بلایا، ایک جملہ کا ابیس الامام کنتو، کیا میں تیرا برا امام تھا؟ کیا میں تیرا برا امام تھا؟ کہا نہیں مولا آپ برے امام نہیں تھے، لیکن جسے جہنم کی آگ اپنی طرف کھینچے اسے کیا کیا جا سکتا ہے۔ ایک مطلب وصیت کی کہ میرے لال حسن جو مجھے دے رہے ہو پہلے اسے دو، یہ کاسے شیر پہلے اسے دو، کاسے شربت پہلے اسے دو۔ ہاں اور اس کے بعد ایک وصیت کی کہ دیکھو اگر میں زندہ رہ گیا تو میں اس کے ساتھ میرا معاملہ ہوگا، لیکن اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو ایک ضربت کے بدلے ایک ضربت مارنا اس سے زیادہ گھات نہیں ہے۔ یہ اپنے دشمن اپنے قاتل کے ساتھ یہ برتاؤ۔ ہاں عزیزو یہاں تک کہ جمع غفیر ہے، صحابہ کا مجمع ہے، اسبق بن نباتہ کہتے ہیں کہ میں کیسے جاؤں؟ سب کو امام حسن نے کہا نہیں جاؤ، میرے بابا میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ ملاقات کر سکے۔ سارا مجمع چلا گیا لیکن اسبق وہیں پہ دیوڑی پہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسن آئے اور ایک مطلب کہتے ہیں اسبق میں نے تمہیں بھی کہا میرے بابا میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ ملاقات کرے۔ سنیں گے جملہ اسبق کہتے ہیں کہ حسن میرے لال ہم کیسے جائیں، میرے پیروں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے مولا کو چھوڑ کے چلا جائے، ایک مرتبہ مجھے ملاقات کرنے دو۔ ہاں عزیزو رات گزرتی گئی، یہ وہ مرحلہ ہے کہ طبیب کو بلایا گیا، بس آخری مرحلہ عزیزو۔ طبیب نے جب زخم سر کو دیکھا تو کہا کہ وصیتیں کر لیں، لیکن اس سے پہلے دودھ، کہا کہ اس مرض میں دودھ زیادہ مفید ہے۔ جب یہ خبر کوفے میں پھیلی کہ علی کو دودھ کی ضرورت ہے، اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ماؤں سے لپٹ گیا، آج میں اب دودھ نہیں پیوں گا، آج میرے مولا آقا کو دودھ کی ضرورت ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں کے ہاتھ دامن کو تھاما، علی کے دروازے پہ پہنچے، حسن نے سب کو واپس کر دیا، لیکن ایک ضعیفہ ہے وہ واپس نہیں ہوتی۔ کہا میں نے کہا کہ دودھ کافی مقدار میں موجود ہے، تمہارے بچوں کے لیے وہ دودھ کافی نہیں ہے، جاؤ اس کا استعمال اپنے بچوں کے لیے۔ وہ ضعیفہ کہتی ہے کہ اے مولا کیا آپ سمجھتے میں آئی ہوں، میرا بچہ مجھے لے کے آیا ہے کہ آج میں دودھ نہیں پیوں گا، آج میں اپنے آقا مولا کو دودھ پلاؤں گا۔ عزیزو بس ایک جملہ کہوں گا، اے علی مبارک ہو مبارک، ارے آج آپ کو طبیب نے دودھ تجویز کیا، کوفے کے بچوں میں اتنی غیرت تھی کہ دودھ لے کے جمع ہو گئے۔ ارے یہ 40 ہجری کا لیکن 20 سال میں اتنے حالات بدلے۔ ارے جب زینب آئی ہے اس کوفے میں تو یہی کوفے والے کوئی ڈھیلا مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی اپنی چھتوں سے آگ برساتا ہے۔ منادی کی ندا ہے هذه زینب هذه ام کلثوم هذه